إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لنگر تقسیم ہوگا. آج کی رات بڑی عظیم رات ہے اور یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی تحفہ عطا فرمایا. ایک تو عطا ہوتی ہے قرآن پاک میں احکام کی اللہ نے ارشاد فرمائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، لیکن جب اس رات کے ذکر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ اکیلی رات آئی ہے، فرمایا یہ وہ رات میں نے آپ کو عطا کی ہے کہ یہ رات خود قرآن پاک لے کر آنے والی رات ہے. 27 رمضان المبارک کی رات جس کو شب قدر کہتے ہیں، عزت والی رات. قرآن نزول یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے پچھلی امتوں کے صالحین کا ذکر ہوا اور ان کے ذکر کے ساتھ یہ بھی بات ہوتی رہی کہ ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھیں. 400 سال 500 سال 600 سال اس طرح کی عمریں تھی، 1000 سال عمر بھی ہوتی تھی. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل، قیامت کے روز میری امت کا جب میزان پر اس کے اعمال کا حساب تولا جائے گا تو پچھلی امتوں کی عمریں بھی لمبی، ان کی عبادتیں بھی زیادہ، ان کے سجدے زیادہ، ان کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں تکبیرات، تحلیلات، تسبیحات سب سے زیادہ. تو میری امت ان کے مقابلے میں ان کے اعمال تھوڑے، ظاہر عمر تھوڑی تو اعمال بھی تھوڑے. تو جبرائیل میری امت تو درجے میں پیچھے رہ جائے گی. میرے آقا کو اپنی امت کا فکر لاحق ہو گیا. حضرت جبریل امین اجازت لے کر واپس چلے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے حکم سے پھر واپس حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی ذات آپ پر سلام بھیج رہی ہے، رب تعالیٰ آپ کو سلام کرتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی خدمت میں یہ میری وحی، یہ میرا کلام لے جا اور جا کر میرے محبوب کو میرا کلام پیش کر اور تلاوت کر، میرا محبوب خوش ہو جائے گا. حضرت جبریل امین نے تلاوت کی، میرے آقا نے اپنے کانوں سے سماعت فرمایا. حضرت جبریل امین نے کیا تلاوت کی؟ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس سارے قرآن پاک کو محبوب لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں ہم نے نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ خطاب اب ہمیں ہے، آقا کی امت کو ہے، کیونکہ حضور تو جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ہمیں خبر نہیں، ہم بے خبروں کو بتایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ یہ کتنی بڑی عظیم نعمت رب تم کو عطا فرما رہا ہے. یہ لیلۃ القدر کی شان کا تمہیں کیا پتا. آؤ رب خود فرماتا ہے کہ میں لیلۃ القدر کا تعارف کرا دوں تمہیں. چونکہ محبوب کے لیے وہ تسلی تھی، محبوب 1000 سال کسی کی عمر ہو، تیری امت کے لیے رب نے کیا جوڑ کے رکھا ہے. رب فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. عزیزان گرامی، عربی میں سب سے بڑا گنتی کا عدد 1000 ہے، نہ کروڑ ہے، نہ لاکھ ہے، نہ ارب ہے، 1000 ہے بس.
جب قیامت کے دن کا ذکر ہوا تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار کتنی ہوگی؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ تو عربی میں گنتی کا سب سے بڑا ہندسہ جو قرآن پاک میں وہ الف ہے، اور یہ ہزار اللہ کے ہاں ہے، ہمارا ہزار نہیں ہے، اللہ کے ہاں ہزار ہے۔ اللہ کے ہاں یہ جس میں ساری کائنات سما جاتی ہے، یہ دنیا ایک ہے، پتہ نہیں ہے جیسی ہزاروں دنیا جو رب نے بنا کے رکھے ہیں وہ کیسی ہوں گی۔ اللہ کے ہاں ہزار ہے، ہمارے ہاں کا ہزار نہیں۔ اب رب فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو شب قدر کی رات ہے، یہ جو شب قدر ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے ایک رات افضل ہے۔ اب کتنی افضل ہے اس کی کوئی حد رب نے رکھی نہیں ہے۔ رب نے اس کو 1000 مہینوں سے ایک رات کو اتنا افضل فرمایا۔ ہر رات چاہے ساری رات انسان قرآن پڑھتا رہے، یہ وہ رات ہے کہ یہ ویسے ہی بیٹھا رہے تو رب اس کو عبادت گزار سمجھتا ہے۔ اور رب کیا فرماتا ہے پھر اس میں ہوتا کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم۔ محبوب پھر اس رات میں صرف اس کا اعزاز نہیں بڑھاتا بلکہ یہ کہتا ہوں کہ اے روح الامین، اے سدرہ کے بادشاہ، اے تاجدار ملائکہ، اے جبرائیل امین، جا زمین پر روانہ ہو جا۔ سارے فرشتوں کی فوج در فوج آسمان کو چھوڑ کر رب کے حکم سے ساری رات آنا جانا رہتا ہے۔ فرشتے کرتے کیا ہے؟ رب کی رحمت کی بہاریں لے کر آتے ہیں اور رب کے گناہگار بندوں پہ برساتے رہتے ہیں۔ یہ ہے اس رات کا کمال۔ آنا جانا تو فرشتوں کا ویسے ہی ہوتا ہے۔ حضرت روح الامین، حضرت سیدنا جبریل امین بھی آتے رہتے ہیں، سید ملائکہ آتے رہتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آتے رہتے ہیں، میکائیل و اسرافیل بھی آتے رہتے ہیں۔ لیکن آج کی رات آنا ایسا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ آج جتنی میری رحمت کا جو دریا بہ رہا ہے، جبریل امین قیادت کرتے ہیں، سارے فرشتے قطار اندر قطار ساری رات آتے رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ رحمت لٹا کے جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ رب فرماتا ہے تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تب تک فرشتے اللہ کے حکم سے زمین پر آنا جانا رہتا ہے۔ اچھا ایک بات اور عرض کروں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اس رات میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے ملائکہ فرشتے آتے رہتے ہیں؟ میرے آقا کریم نے عجیب سا نسخہ فرمایا جب تم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہو اور تمہارے جسم میں اچانک ایسے جھرجھری آ جائے بے اختیار، تو سمجھو کہ تمہارے ساتھ فرشتے نے مسافہ کیا ہے۔ یہ ہے میرے آقا نے علامت بھی بتا دی۔ اچھا ایک بات اور بھی اور عرض کر دوں کہ جیسے شریعت میں اور فقہ میں ہے اور واقعی صحیح بھی ہے کہ بھی تاک رات میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے صحابہ کو اپنا دیدار عطا فرمایا اسی رمضان المبارک میں۔ تو میرے آقا نے فرمایا آج کی رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے۔ تو صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر اپنے اپنے دعوے کرتے رہے، کوئی کہنے لگا کہ یہ رات ہے، کوئی کہنے لگا یہ رات ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا اگر تم آپس میں بحث و تکرار نہ کرتے تو میں ایک رات کو مخصوص کر دیتا اور وہ رات لیلۃ القدر کی ہو جاتی. اب اگر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک رات کو ڈھونڈو. 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات. ان راتوں کو لیلۃ القدر سمجھ کے گزارا کرو. اب میں آپ کو ایک اور نکتہ بتاتا ہوں. اب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی ایک طرف. آپ کی عمر 63 برس تھی تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا میری عمر 2 برس ہے. حضور آپ 63 برس کے ہیں تو 2 برس کیسے؟ فرماتے ہیں میں جب سے حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں جب بیٹھا ہوں تو میری 2 سال جو ان کی خدمت میں گزری ہے یہ میرا سارا علم حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کی عطا ہے. اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے. ہمارے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک لیلۃ القدر کون سی رات ہے، شب قدر کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنا جواب دوں یا قرآن سے بتاؤں؟ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنا جواب دے پھر قرآن سے بتائیں. آپ نے فرمایا میرا جواب تو یہ ہے کہ کوئی بھی تاک رات چن لو. میرے آقا نے فرمایا ہر رات شب قدر ہے. ہم ایک رات مانگتے تھے، میرے آقا نے فرمایا 21 کی رات، 23 کی رات، ہر تاک رات کو شب قدر سمجھ کر گزارو. میرے آقا نے فرما جو دیا ہے تو ان تاک راتوں میں جو بھی اس نیت سے گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے. پھر فرمایا آؤ میں قرآن سے جواب دوں. قرآن سے جواب دوں. بات ہے نا شاگرد انہوں نے کہا حضور قرآن سے جواب دیجئے کہ بھی کون سی رات شب قدر ہے؟ فرمایا آؤ سورہ قدر کھولو. آپ نے تلاوت فرمائی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا لیلۃ القدر کے حروف گنو کتنے ہیں؟ لام یہ، لام تے، الف لام قاف دال رے، یہ 9 الفاظ 9 حرف بنتے ہیں. کتنے حرف بنتے ہیں؟ 9. کتنے ہو گئے؟ 9. پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. پھر فرمایا پھر 9 کو جمع کرو. رب ایک دفعہ بھی فرما سکتا تھا، رب نے بار بار تکرار جو فرمایا. اب 2 9 اور 9 کتنے ہو گئے؟ 18. پھر رب فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر 9 جمع کرو تو 27 بنتا. فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اگر ایک مرتبہ بھی فرماتا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر فرماتا وما ادراک ما ہذہ اللیلہ، پھر فرماتا ہذہ اللیلہ خیر من الف شہر، تو قرآن کے معنی میں بھی فرق نہ ہوتا، قرآن کے لفظ میں بھی فرق نہ ہوتا. لیکن رب جو بار بار لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر فرما رہا ہے تو اس سے مراد ہے 27ویں رات. سبحان فقہ کے امام ہیں، آپ نے اپنی طرف سے قرآن سے استدلال فرمایا. عزیزان گرامی آخری بات عرض کروں بس اس کے بعد دعا کے لیے ختم پاک کے لیے. پورا قرآن یہ ہمارا ملک پاکستان جو ہے نا، دنیا میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو اپنے اپنے مذہب پر وجود میں آئیں. توجہ میری طرف رکھیے، میں خاص طور پہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. 1947 میں پاکستان ماہرے سے وجود میں آیا تو کلمہ کا بنیاد تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اور کوئی نہیں، صرف پاکستان اس نظریے پر وجود میں آیا. اور پاکستان سے 1940 میں پہلے اسرائیل وجود میں آیا، یہودیوں کی ریاست وجود میں آئی.
بیت المقدس پر غاصبیت کا قبضہ ہو گیا. صرف پوری دنیا میں یہ دو ریاستیں ہیں جو کسی نظریے کے تحت وجود میں آئیں، ایک پاکستان، ایک اسرائیلی یہودی. اسی لیے پاکستان کا اور یہودیوں کا آپس میں میچ نہیں بنتا. عرب ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ان کی فضائی رابطے ہیں. حالانکہ فلسطینیوں کو، عربوں کو انہوں نے بالکل پورا برباد کر کے رکھ دیا ہے. واحد پوری دنیا میں پاکستان ہے جو ڈٹ کے کھڑا ہے یہودیوں کے خلاف. جب یہودیوں کی ریاست وجود میں آئی، توجہ کیجیے گا، تو انہوں نے کہا کہ تمہارا آئین کیا ہے؟ سنو. تو یہودیوں نے کہا ہمیں آئین کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری تورات ہے، بڑی تورات ہمارا آئین ہے. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں. تورات ہمارا آئین ہے. واحد ملک ہے ایک یہودیوں کا جس کا بنایا ہوا کوئی آئین نہیں ہے، بس تورات ان کی کتاب آئین ہے. میرا ملک پاکستان وجود لا الہ الا اللہ کے احاطے میں ہو رہا ہے، بنیاد اس کی کلمہ ہے. لیکن آج تک ہمارے کسی لیڈر نے آج تک نہیں کہا کہ قرآن ہمارا آئین ہے. قرآن ہمارا آئین ہے، آج تک نہیں کہا. یہ ایک لمحہ فکریہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کاش ہم بھی دنیا کو بتا سکتے کہ ہمیں کسی کے بنائے ہوئے آئین کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہمارا آئین ہے، ضابطۂ حیات ہے. آئیے میں اپنے دوستوں کو قرآن پاک میں سے ایک بات ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. یوں تو سارا قرآن بڑا اپنی نظیر نہیں رکھتا، مثال نہیں رکھتا، لیکن عزیزان گرامی، جس کا کوئی دوست نہ ہو، جس کا کوئی اپنا نہ ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، اللہ کی قسم وہ قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن اس کے لیے دوست بھی بن جاتا ہے، ماں باپ بھی بن جاتا ہے. میں اب آپ کو تجرباتی بات کرنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ قرآن کی آیات بھی باپردہ ہیں. قرآن کی آیات بے پردہ نہیں ہیں، آیات باپردہ ہیں. قرآن کا عقدہ انہی پر کھلتا ہے جن کے دل مصطفیٰ کی یاد سے ہمیشہ لبریز ہوتے ہیں، تب جا کے عقدے کھلتے ہیں. ہر ایک قرآن پڑھنے والا اس کو سمجھ نہیں آتا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے فرمایا، ابو ہریرہ بیت المال میں دانے غلہ آیا ہے، گندم دانے آگے نا ابو ہریرہ، تجھے پہرا لگانے کے لیے متعین کر رہا ہوں. بات سننے والی ہے میرے دوست. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کمزور انسان ہوں، میں کیسے پہرا دے سکتا ہوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں تو طاقتور ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے جو حکم لجپال کا. آقا کریم فرماتے ابو ہریرہ رات کے پچھلے پہر چوکنا رہنا، ہوشیار رہنا، ایک چور بھی آئے گا، احتیاط کرنا، ہوشیار رہنا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ساری رات جاگتا رہا، جب پچھلا پہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک چور آ کر غلے کو چرا رہا ہے. میں نے جا کے اس کو پکڑ لیا، ہڈا کٹا چور تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب پکڑ کے اس کو بٹھا دیا، باندھ لیا، تو چور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، مجھے اس پر ترس آ گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر چوری کرے گا؟ اس نے کہا نہیں کروں گا، میں نے چھوڑ دیا. صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں حاضر تھا. میرے آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ چور کا کیا بنا؟ میرے آقا کو خبر نہیں تھی. میرے آقا نے پوچھا ابو ہریرہ چور کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، چور تو آپ کے حکم کے مطابق سچی بات ہی آیا تھا، میں نے پکڑ لیا تھا، لیکن ایسا دکھی تھا، رویا کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا اچھا آج کی رات پھر احتیاط کرنا، وہ پھر آئے گا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسری رات میں پھر بڑی جو ہے نا وہ تمد ہی سے میں پہرا دینے لگا کہ آج ہرگز نہیں چھوڑوں گا، آج باندھ کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ قصہ مختصر، رات ہوئی، پچھلے پہر وہی چور اسی میں وہ چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جا کر پھر پکڑ لیا، فرمانے لگے آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج پکڑ کر بارگاہ رسالت میں پیش کروں گا۔ وہ چور پھر ایسی باتیں کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ رقیق القلب، نرم دل، اس کے رونے پر پھر آپ کی کہنے لگے اچھا آج کی رات جا چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح پھر نماز کے فوراً بعد میرے آقا نے مسکرا کر حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا، فرمایا ابو ہریرہ چور کا کیا ہوا؟ آقا چور آیا تھا، پکڑا بھی تھا، لیکن آج اس نے ایسا دکھ کا مظاہرہ کیا کہ میرا دل چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا آج رات بھی تیری باری ہے، آج رات پھر آئے گا ضرور، حضور آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آج رات چور آیا تو میں پکڑ کر آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ توجہ میرے دوستو، آخری رات تیسری رات ہے، حضرت ابو ہریرہ پہرا دے رہے ہیں۔ پچھلے پہر وہی چور اسی طرح گندم چرانے کے لیے، غلہ چرانے کے لیے بیت المال میں آیا۔ جب اس نے اپنی پینڈ بھر لی، حضرت ابو ہریرہ نے جا کر اس کو پکڑ لیا، جکڑ لیا، باندھ لیا، بٹھا دیا اور فرمایا کہ آج تجھے کسی قیمت پہ نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بات کرتے 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 چور کہنے لگا ابو ہریرہ آج سودا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کس بات کا سودا؟ وہ چور کہتا ہے کہ ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں اس کے لیے تجھے ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایک تجھے ایسا وظیفہ دیتا ہوں کہ تو کیا کر، میں تجھے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی چور تیرے مال سے کوئی مال نہیں چرا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تو مجھے کیا بتائے گا، بول۔ وہ چور کہتا ہے کہ اگر تو اپنے مال پر رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مار لے، دم کر لے، تو کسی چور کی طاقت نہیں تیری چوری کر سکے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بات پسند آ گئی، میں نے سودا اچھا سمجھا، اس کو چھوڑ دیا۔ اب سنیے، پھر صبح کو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہیں۔ میرے آقا نے مسکرا کر تبسم فرما کے دیکھا، ابو ہریرہ رات کا حال تو بتا، تیرے چور کا کیا ہوا؟ آقا چور آیا تھا، پکڑ بھی لیا تھا، اس نے ایک سودا کیا، مجھے سستا لگا، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تھا وہ جھوٹا، تھا کذاب، لیکن جو تجھے بتا گیا ہے میں ضمانت دیتا ہوں وہ سچ ہے۔ آقا آپ ڈیرا جس چور کو تو 3 دن تک باندھتا رہا، چھوڑتا رہا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، شیطان ابلیس تھا۔ میرے دوست یہ قرآن پاک کی ایک آیت کی اللہ پاک نے طاقت رکھی، اور جو یہ چاہتا ہے ایمان سے میں آپ کو بتاؤں، عشاء کی نماز پڑھو، آج ہم بیٹھتے ہیں، کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی چارہ کر، ذرا قبر کی تنہائی کو یاد کرو۔ جب قبر میں انسان پہنچتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ قبر پہ جا کر اس کو دفنا کر واپس آ جاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں مردے کے پاس اتنی دیر تک بیٹھو جتنا ایک اونٹ ذبح ہو کر اس کا گوشت کاٹنے میں بنانے میں لگ جاتا ہے، اتنی دیر تک قبر پر بیٹھو کہ قبر صرف تمہارے درمیان پردہ ہے، وہ مردہ تمہاری باتیں بھی سنتا ہے، تمہارے بیٹھنے سے اس کی وحشت دور ہوتی ہے۔ قبر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، یاد کیا کرو۔ تو میں عرض کر رہا ہوں قبر کی تنہائی، کوئی منہ سو مددگار نہیں، لیکن رب نے علاج عطا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا جو امتی ہر رات سونے سے پہلے 30 آیتیں ہیں، سورہ ملک کی 30 آیتیں پڑھتے ہوئے 5 یا 10 منٹ نہیں لگتے۔ میرے آقا فرماتے جو میرا امتی سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھ کر ان 30 آیتوں کا سورہ ملک کا روزانہ تلاوت کرے گا، قبر میں پہنچے گا تو سورہ ملک اللہ پاک کی طرف سے حسین و جمیل اس کے لیے مونس و ہمدرد دوست بن کر اس کی قبر میں آئے گی،
اور وہ مردہ کہے گا کہ یار تو کون ہے, تو اتنا حسین و روبرو, میں نے تو تجھے دنیا میں نہیں دیکھا, تو کون ہے؟ تو مسکرا کے سورہ ملک کہے گی کہ یہ روح میرے رب نے دیا ہے, میں وہی سورہ ملک قرآن ہوں جس کو تو روز پڑھتا تھا. حافظ قرآن بیٹھے ہیں, میں مبارکباد دیتا ہوں. قیامت کے روز حافظ قرآن کے باپ کو اللہ پاک ایسا تاج پہنائے گا کہ بنی اسرائیل کے بادشاہ, ان کے نبی بھی دیکھیں گے. اس تاج کی رونق اتنی ہوگی, 70,000 جس طرح سورج کی روشنی ہے ایسے اللہ پاک ہیرے چڑھے گا کہ انبیاء دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں. بنی اسرائیل کے نبی ہیں, کون سے ہیں؟ تو جواب آئے گا یہ کوئی نبی نہیں, امت مصطفیٰ کے حافظ کے والدین ہیں. جن لوگوں پر جہنم, 7 لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, جہنم میں داخل ہوں گے. اللہ کی قسم حافظ قرآن رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جائے گا, مولا میں جنت میں جاؤں؟ اللہ پاک فرمائے گا ہاں جنت میں جا. مولا میرا درجہ کہاں ہے؟ فرمایا تیرا درجہ ہے الحمد سے شروع کر تلاوت کرتا جا, درجے تیرے بلند ہوتے جائیں گے. جب والناس تو ختم کرے گا تو تیرا درجہ آ جائے گا. عزیزان گرامی بس بات ختم. تو حافظ قرآن کہے گا مولا میرے ماں باپ, میرے دوست, میرے رشتہ دار, یہ وہ ان کے اوپر جہنم کی ایلیگیشن تھی, وہ جہنم واجب ہے مولا, ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں میرے ساتھ ان کو جنت میں بھیج دے. رب فرمائے گا جا جہنم سے ہاتھ پکڑ کر جس کو چاہے جنت میں داخل کر دے. اللہ کی قسم یہ سارا قرآن کا کمال ہے, یہ سارا قرآن کا کمال ہے. اور آپ نے آج یہ میں یاد رکھو, باقی بس بات ختم. آپ نے جو آج ہدیہ دیا ہے قبلہ حافظ صاحب کو, یہ کوئی ہم نے نہ احسان کیا ہے, نہ ہم نے کوئی ان کے اوپر کوئی بہت بڑا کوئی احسان کیا, نہیں, ہم نے قرآن کی تعظیم کی ہے. اور یہی تعظیم کل قیامت کے روز ہمارے کام آئے گی. قرآن مجسم ہے, قرآن زندہ و جاوید ہے. اللہ نے قرآن کو سننے کی بھی صلاحیت دی ہے, قرآن دیکھتا بھی ہے. تو قرآن دیکھ کر ڈھونڈے گا کہ یہ پڑھنے میں مجھ سے محبت کرتا تھا, یہ سننے میں مجھ سے محبت کرتا تھا. آج میں آپ کو بتاؤں, پاکستان میں جناح ہاسپٹل, کراچی میں جناح ہاسپٹل ہے, وہاں کے ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہیں, میرے بچے کے بھی استاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کینسر کے مریض کے لیے ہم نے علاج کیا ڈھونڈا, ہم ان کو روزانہ 3 مرتبہ سورہ رحمان سناتے ہیں. حضور کہ بڑے نہیں, جو مریض ہے سورہ رحمان 3 مرتبہ دن میں, صبح بھی سنے 1 مرتبہ, دوپہر کو بھی سنے, شام کو بھی سنے. فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ لا علاج مریض سورہ رحمان سننے سے کینسر کے بالکل, وہ کہتے ہیں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو قرآنک تھراپی کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہیں, قرآنک تھراپی. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کوئی فائدہ نہیں دیتا, نہ, قرآن فائدہ کیا دے گا, قرآن سے بڑھ کر کوئی فائدے والی رب نے چیز بنائی نہیں. سبحان اللہ. میرے دوست ہمیں قرآن پاک سے محبت کرنی چاہیے. یہ واحد کتاب ہے, سنیے, جس کو پڑھنا عبادت, جس کو سننا عبادت, جس کو دیکھنا عبادت. جو پڑھ سکتا ہے تلاوت کرے, جو تلاوت نہیں کر سکتا وہ قرآن کو سنے, جو سن نہیں سکتا کم از کم قرآن کھول کر زیارت تو کرے. اللہ پاک ہمیں قرآن کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جن جن حضرات نے آج قرآن پاک کی عزت کی, قرآن پاک کے لیے انہوں نے اپنے دل کو اپنے رزق میں سے قبلہ حافظ غلام ناظر کریم سنگھ کی خدمت کی, اللہ پاک ان کے رزق میں بے بہا برکت عطا فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.